الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. کہ کفار جو عناد پرست ہیں، جنہوں نے حقیقت کو قبول ہی نہیں کرنا، چنانچہ رب تعالیٰ سے، نبی علیہ وقت کے نبی سے طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ کیا رب تعالیٰ نے تجھے ہی پایا نبوت کے لیے؟ معاذ اللہ، ہمیں نبوت نہیں دے سکتا تھا اور کیا وہ بڑے بڑے وڈیرے جو ہم سردار تھے، کیا ہمیں نبوت عطا نہیں کر سکتا تھا؟ نبی بنانا تھا تو تجھے ہی بنانا تھا. چلو ٹھیک ہے، پھر نبی بنانا تھا تو یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا بھی ہے؟ یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا پیتا بھی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی جواب دے رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ کھانے پینے والا نبی نہ ہوتا تو پھر بھی یہ اعتراض کرتے ہیں فرشتہ، یعنی وہ چاہتے تھے کہ نبی ہونا چاہیے فرشتہ. تو اگر فرشتہ ہوتا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا وہ جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ یہ کہتے ہیں یار وہ تو فرشتہ ہے، وہ کھاتا ہی نہیں، پیتا ہی نہیں، شادی ہی نہیں کرتا، اس کے اور معاملات ہی نہیں ہوتے، تو وہ تو نیکی کر سکتا ہے، ہم کیسے کریں؟ تو یعنی جنہوں نے نہیں ماننا وہ کسی صورت بھی نہیں مانتے. تو یہاں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے مطالبات کے مطابق فرشتوں کو نازل کر دیں، مردے اٹھ کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور کہیں کہ یہ وقت کا نبی ہے، سچا نبی ہے، تمام کی تمام نشانیاں ان کے سامنے پیش بھی کر دیں، تو انہوں نے نہیں ماننا، چونکہ یہ عناد پرست ہیں. جس نے نہیں ماننا تو وہ حق کو کبھی نہیں مانتا، چاہے اس کو حدیث بھی دکھا دو. ہم نے خود کتنی جگہوں پہ بحث مباحثہ کیا، بعض علماء سے بعض معاملات پہ بحث ہوئی، ٹھیک ہے، دینی معاملات پہ، جس میں آپ کو خود پتہ ہے کہ علم جو ہے وہ سمندر ہے، اس کی گہرائی تک پہنچنا بہت ہی مشکل. لیکن اس کے باوجود بعض متعصب قسم کے، بعض لوگ بہت اچھے بھی ہیں، حق کو قبول کرنے والے ہیں، لیکن بعض متعصب قسم کے علماء، ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی. تو ان میں سے ایک نے بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر جبرائیل امین بھی آ کے کہہ دیں جو آپ کہہ رہے ہیں، جبرائیل امین ابھی اتر کے کہہ دیں کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تب بھی میں نہیں مانوں گا. تو یہ نہیں، بالکل واضح حدیث دکھانے کے بعد بھی بعض لوگوں نے نہیں ماننا ہوتا. تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو عناد پرست ہوتے ہیں، چاہے ان کو جتنی بھی نشانیاں دکھا دو، کتاب و سنت کے انبار لگا دو ان کے سامنے، تو جنہوں نے نہیں ماننا وہ کبھی بھی نہیں مانتے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ دنیا میں جو بھی نبی آیا اس کا دشمن شیاطین میں سے تھا یا انسانوں میں. یہ جو ہے قانون الہی ہے کہ جو بھی نبی آیا تو وہاں اس نبی نے ایک یعنی جو امتحان جیلا، اس میں یہ تھا کہ ایک انسانوں میں سے کوئی دشمن اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا یا جنوں میں سے کوئی دشمن اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. تو یہ تو ہونا ہی ہے. پھر فرمایا کہ اسی طریقے سے یعنی ان لوگوں کو اگر آپ ہر قسم کی نشانیاں بھی دے دیں تو یہ ماننے والے نہیں. اس سب کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر جس چیز پہ کیا جائے تو وہ کھاؤ. یعنی جن جانوروں پہ ذکر رب تعالیٰ کا کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تکبیر کہہ دی گئی، اب وہ حلال ہو گئے، اب ان کو ذبح کر کے کھاؤ. لیکن اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا گیا تو نہ کھاؤ، مگر یہ کہ اضطراری حالت میں تمہیں موت آ رہی ہے، بالکل مرنے کے قریب ہو اور کوئی چیز مل نہیں رہی کھانے کے لیے، تو اس وقت حرام کا اتنا کھانا جائز ہے کہ تم جو ہے صرف اس سے اپنی سخت باری باقی رکھ سکو. اسی طریقے سے ظاہری باطنی تمام کے تمام گناہوں کو بھی چھوڑ دو. پھر فرمایا کہ کیا وہ شخص زندہ اور مردہ شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے ایک ایمان والا اور جو جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ایمان، لہٰذا اس نعمت کو جو ہے ہر صورت اس نعمت پہ شکر ادا کریں. ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سکے جو ہے چچا ابو طالب،
جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے پالا پوسا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت اس طریقے سے کی کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنے اس پوتے کو یعنی اپنے بھتیجے کو ترجیح دی، ہر اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، لیکن اینڈ میں جب وقت آیا، وقت ندا آ گیا رب تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل کلمۃ احاج لک، یعنی ایک کلمہ کہہ دے تو کل قیامت کے دن میں رب تعالیٰ کے حضور منہ دکھا سکوں گا آپ کے لیے سفارش کے لیے، یعنی آپ کی سفارش کر سکوں گا، ورنہ نبی کے لیے بھی لائق نہیں کہ کوئی نبی بھی ایسی سفارش لے کے رب تعالیٰ کے حضور پیش ہو اور رب تعالیٰ کو اپنا منہ اس سفارش کے ذریعے دکھائے کہ مشرک کے لیے وہ سفارش کر رہا ہو۔ تو کہا ایک کلمہ ہی کہہ دیں تو پھر میں یہ سفارش لے کے اللہ کے حضور چلا جاؤں گا، آپ کو بخشوا دوں گا۔ لیکن پاس جو بیٹھے ہوئے تھے سردار، انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین سے تو بھٹک رہا ہے۔ تو ابو طالب نے سوچا اور آخری کلمہ یہ کہا کہ علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے ہی دین پہ میں مر رہا ہوں معاذ اللہ، اور پھر جو ہے ان کی بخشش ناممکن ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چچا جس نے آپ کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھے، آپ کو تمام پریشانیوں سے، حتیٰ کہ مشرکین کے مخالف میں کھڑے ہو گئے ابو طالب اور کہا کہ جو میرے بھتیجے کے خلاف اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے گا اس کی آنکھ نکال لی جائے گی، لیکن ایمان نہیں لائے تو اللہ کے نبی بھی ان کو فائدہ نہ دے سکے۔ تو فرمایا ایمان کی روشنی بہت ہی قیمتی روشنی ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی دولت سے مالا مال کیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اسی لیے تو کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، میرے بندو جب بھی نماز پڑھو تو ایک چیز جو ہے ہر نماز میں مانگنی ہے، وہ ہے سیدھا راستہ، ہدایت والا راستہ، ایمان والا راستہ۔ جس کو ایمان مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جس سے ایمان چھن گیا اس نے کچھ بھی نہ پایا۔ تو اس لیے جو ہے اس کی تلقین کی۔ اسی طریقے سے ہر قوم میں جو ہے ہم بڑے بڑے مجرم پیدا کرتے ہیں، جو بھی وہ مکر کرتے ہیں ان مکروں سے وہ کسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دے تو پھر اس کا سینہ کون ہے جو اس کا سینہ تنگ کر سکیں۔ پھر فرمایا اب یہاں سائنس نے بھی اس کی تحقیق کی اور 1450 سال بعد جو ہے آج سائنس اس آیت کی تصدیق کر رہی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص جس کا رب تعالیٰ نے سینہ ہدایت کے لیے کھول دیا اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اس کا سینہ کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ وہ کانما یصعد فی السماء، اس شخص کی طرح جو پہاڑ پہ یا اوپر آسمان کی طرف چلتا ہے، چڑھتا ہے۔ تو اب یہاں جو ہے ایک نقطہ ہے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ اس بندے کا سینہ اس طریقے سے تنگ ہوتا ہے جو اوپر کی طرف چڑھتا ہے، اوپر بلندی کی طرف چڑھتا ہے، اس کا سینہ کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہوتا ہے۔ تو سائنسدان ہر بات کی تحقیق کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچے کہ یار بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے، چوڑائی پہ چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جو کہا وہ آج 1400 سال 1450 سال بعد سائنسدان تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہ سائنس اس طریقے سے ترقی یافتہ تھی، نہ اس طرح کا کوئی سسٹم تھا، اس کے باوجود آج جو ہے لوگ اس کی حقانیت کو اس طریقے سے مان رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں ماننا چاہیے کہ قرآن مجید جیسی کوئی مثالی کتاب نہیں ہے اور اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جو مشرکین یا جو بھی لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ فرشتہ کوئی آ جائے یا فلاں آ جائے یا فلاں آ جائے، یار اس سے بڑی آیت یا نشانی کون سی ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ کا یہ کلام ہے، کلام الہی ہے، رب تعالیٰ کی صفت ہے، رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ نے یہ بات کی، کلام کیا، کلام کیا، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ رب تعالیٰ کی بات، رب تعالیٰ کا کلام یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور نبی علیہ سارے انبیاء بھی کیا ہے؟ وہ کیا؟ مخلوق ہے۔ تو رب تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ وہ صفت ہے رب تعالیٰ کی۔ تو اب رب تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ تمام مخلوق سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ تو یہ قرآن مجید تمام کی تمام مخلوقات سے ارفع و اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ مخلوق نہیں بلکہ یہ رب تعالیٰ کی صفت ہے، سمجھے؟ تو اس طریقے سے یعنی اگر جنہوں نے ماننا ہو تو وہ اس نشانی کو اگر نہیں مانتے تو وہ کیا مانیں گے؟ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔
آپ جو ہے نا کوشش کریں جو بھی ہو جائے کوشش کریں کہ آپ آسان الفاظ میں، آج کل قرآن مجید ملتے ہیں، ان میں جو آسان الفاظ میں تراجم کیے ہوئے ہیں، مختصر ترجمے، مختصر تفسیریں، تو کوشش کریں کہ ایک آیت روزانہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس قرآن مجید کھولا، ایک آیت شروع کی، ترجمہ آسان ترجمہ لے لیا، پوچھا کسی عالم سے، مستند عالم سے، کون سا ترجمہ، کون سی تفسیر پڑھنی چاہے، آپ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو آج کل ہر بندے کے جیب میں اگر موبائل ہے، بڑا موبائل، تو اس میں جو ہے سارا سسٹم موجود ہے، اس میں آپ تفسیر، روزمرہ کی تفسیریں، روزمرہ کی آیات سن سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، اور میں تو کہتا ہوں روزانہ ایک آیت ہر بندے کو پڑھنی چاہیے ترجمے کے ساتھ، اور اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کو دلی سکون بھی ملے گا، پریشانیوں سے بھی دور رہے گا۔ کل قیامت کے روز جب رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو کم از کم اتنا کہہ سکے گا کہ ہے اللہ، تو نے ایک خط بھیجا تھا، میں ان پڑھ تھا لیکن میں نے اپنی طرف سے کھول کے دیکھا اور اس کو پڑھا، جیسے کہ آپ نے بارہا خواب سنا ہوا ہے۔ خیر، یہ خواب کی باتیں ہیں، حقیقت سے اس کا دور دور کا تعلق ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا، ہم قصے کہانیوں کے جو ہے قائل نہیں ہیں، لیکن آپ نے بارہا سنا کہ وہ بندہ جو اٹھتا اور قرآن کو روزانہ کھول کے کہتا، یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، یہ بھی تو نے سچ کہا، یہ بھی تو نے سچ کہا، تو جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کو دیکھا گیا کہ وہ جنت میں ہے۔ وجہ کیا بنی کہ قرآن سے اس کی محبت تھی، پڑھنا نہیں بھی آتا تھا تب بھی ہر لفظ پہ کہتا رہا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو کم از کم قرآن مجید کو کھولنے کی کوشش کیا کریں، اور جو بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ تھتھیا کے پڑھتا ہے، صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، تو حدیث شریف میں اس کے لیے خوشخبری یہ بھی ہے کہ اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ تو ڈبل اجر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا انسانوں یقصون علیکم آیات، اچھا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تمہارا رب ہر چیز کو جانتا ہے، کسی چیز سے بھی غافل نہیں۔ اور پھر اس طریقے سے کہا کہ یہ لوگ جو ہے ان کا شرک کی ایک عجیب طریقہ کار تھا، وہ یہ کہ کھیتی باڑی ہو یا جانور ہوں، یہ اس طریقے سے کرتے تھے کہ اس سال کی ہماری جو فصل ہوگی یا ہمارے جانور جو ہیں، ٹھیک ہے، ان جانوروں سے مثال کے طور پہ 10 جانور ہیں تو اس سال ہمیں 10 جانوروں کا تجارت میں فائدہ ہوا، 5 جانور مثال کے طور پہ ہم نے، یا 15 جانوروں کا ہوا، 5 جانور اپنے لیے رکھ لیے۔ اب 5 جانور جو اللہ کے حضور پیش کریں گے، یعنی غریبوں مسکینوں کو کھلا دیں گے۔ 5 جانوروں کو کیا کریں گے؟ یہ آستانوں وغیرہ پہ نذرانے چڑھا دیں گے، ٹھیک ہے، مشرکوں کا یہ طریقہ کار تھا، بتوں کے نام پیش کر دیں گے۔ اب یہ کرتے تھے کہ 5 جانور مثال کے طور پہ انہوں نے بتوں کے نام وقف کر دیے، 5 جو ہے رب تعالیٰ کے لیے لوگوں کو کھلانے وہ علیحدہ وقف کر دیے۔ اب رب تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ان کا اتنا عجیب اور گندا طریقہ ہے کہ اب یہ جو 5 جانور رب تعالیٰ کے لیے انہوں نے مختص کیے، اگر ان میں کوئی خرابی ہو تو کہتے ہیں یار خیر ہے، ٹھیک ہے، بس اللہ کے دے دیتے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے پیروں مریدوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں 5 جانور، ان میں سے کیا کرتے تھے کہ ان میں اگر کوئی خرابی ہو تو کہتے تھے یار یہ خراب ہے، یہ 5 جانور ہیں، ان میں 2 بیمار ہیں، تو یہ اللہ والے جو ہم نے وقف کیے تھے 2 ان میں سے ادھر ڈال دو، یہ مریدوں کو دے دو، تو بس ادھر نہ دو۔ تو یعنی اس قدر بے حسی ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگ جو ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، جادو وغیرہ کے چکر، پیر مریدی کے چکر میں، تو کس طریقے سے پیسے لٹاتے ہیں، ان کو کس طریقے سے بابے لوٹ کے کھاتے ہیں، ان کی عزتیں پامال کرتے ہیں، اور ان کو طرح طرح کے، یعنی وہ اتنا اپنے کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن پوری پیر مریدوں کو کس طرح دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں بالکل ہی خرچ نہیں کرتے۔ تو یہ مشرکوں کا حال ہوا کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک بالکل نہیں پسند۔ اگر شرک کے لیے آپ نے مکھی کے پر کے برابر بھی کسی غیر کے لیے کوئی چیز وقف کر دی تو یاد رکھیے بخشش ناممکن ہو جائے گی، اور اس کا حدیث میں باقاعدہ ایک تفصیلی حدیث میں ذکر بھی ہے۔ برکہ پھر آگے فرمایا اسی طریقے سے ان کا یہ بھی طریقہ تھا، کہتے تھے یہ جانور ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، یہ عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے، یعنی اس طریقے کے انہوں نے اپنے اوپر خود ہی پابندیاں لگائی ہوئی تھی کہ یہ مرد تو کھا سکتے ہیں فلاں جانور، لیکن فلاں جانور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کی بھی مذمت کی۔ پھر فرمایا اسی طریقے سے
چند ایسی چیزیں جو رب تعالیٰ نے ایسے درخت پیدا کیے جو مثال کے طور پہ جن کی بیلیں اوپر کو جاتی ہیں، جیسے انگور ہو گیا یا اس طریقے کے درخت ہیں۔ پھر بعض ایسے جانور ہیں کہ جن کی بیلیں زمین پہ ہی پھیل جاتی ہیں، اور پھر تیسری قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جو اپنے تنے کے بل بوتے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ 3 قسم کے جانور، ان کی چھتری اوپر تک جاتی ہے، بیلیں اوپر تک جاتی ہیں انگور وغیرہ کی، اور اسی طریقے سے دوسرے خربوز ہو، تربوز ہو، اس کی جو بیلیں ہیں وہ زمین پہ ہی پھیل جاتی ہیں، اور تیسرے قسم کے جیسے کھجور وغیرہ وہ اپنے تنے کے بل پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ان سب پہ فرمایا کہ ان سب پہ ان کا حق دو، یعنی ان میں سے عشر ادا کرو۔ ان کا عشر کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ یعنی ان کا عشر نکالنا ہے۔ تو اس کا عشر حدیث شریف میں آیا ہے، فیما سکت السماء والعیون او کان عثریا، تو جو یعنی زمین نے خود فصل آپ کے پاس ہے، کاشتکاری آپ کر رہے ہیں، آپ کے پاس فصل کاری، تو اب اس فصل میں جو ہے اگر خود بارش کے ذریعے سے یہ فصل ہو رہی ہے، یا اسی طریقے سے عیون وغیرہ جو چشمے ہیں ان سے پانی سے سیراب ہو کے یہ خود بخود کھیری لگ رہی ہے، یا زمین سے نمی لے کے خود بخود یہ جو ہے آپ کی کھیتی لہللا جاتی ہے اور یہ جو ہے بڑھوتری ہوتی ہے، تو اس میں فرمایا کہ آپ کو اس میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کتنا دینا پڑے گا؟ 10واں حصہ، اور 10واں حصہ۔ لیکن اگر آپ نے محنت مشقت کر کے ٹیوب ویل کے ذریعے خود پانی لگا کے کاشتکاری کی تو اس میں آپ کو کتنا دینا پڑے گا؟ 20واں حصہ، یعنی اس میں آدھا دینا پڑے گا، اور کم ہو جائے گا کیونکہ اس میں آپ نے محنت مشقت زیادہ کی۔ تو یہ جو ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی طریقے سے 8 جانوروں کا بھی ذکر ہے۔ پھر فرمایا کہ جو چیزیں حرام کرتا ہوں ان میں سے، یعنی ان چیزوں کا پہلے پیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے، ان میں سے یعنی مردہ جانور، یا اسی طریقے سے گردن سے نکلا گیا بہتا ہوا خون، دم مسفوح یا خنزیر، یہ ساری کے سارے ریس ہیں اور یعنی حرام ہیں اور نجس ہیں۔ پھر فرمایا وما اہل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ جو کسی چیز کے لیے بھی پیش کیا گیا وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ پھر اہل کتاب رب تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ پچھلی قوموں میں آپ کو پتہ ہے ہر قوم میں حتیٰ کہ 2 نبی بھی آتے تھے، کئی نبی دو یعنی ایک ہی وقت میں آ جاتے تھے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ جب کوئی قوم گناہ نہیں چھوڑتی تھی، رب تعالیٰ ان کو سزا کے طور پہ کیا حکم دیتے تھے کہ فلاں فلاں چیز اب تم پہ حرام کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اہل کتاب پہ یہاں حرام کیا گیا، وعلی الذین ہادوا، یہودیوں پہ ہم نے کہا حرمنا کل ذی ظفر۔ یہودیوں نے جب بغاوت کی اور رب تعالیٰ کے احکام کی اس طرح پابندی نہیں کی، وقت کے نبی کو حکم ملا کہ تمام کے تمام جو ناخن والے جانور ہیں وہ ان پہ حرام ہو گئے، ناخن والے جانور ان پہ حرام کر دیے گئے۔ پھر اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب جو ہے گائے بکری وغیرہ کی، بیڑ وغیرہ کی چربی بھی ان لوگوں پہ حرام ہو جائے گی، یعنی رب تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ناخن والے جانور اور گائے بکری کی جو چربی تھی اس کو بھی رب تعالیٰ نے حرام کر دیا ان پہ گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن اس امت کا کیا ہوگا؟ اس امت پہ اب نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، خاتم النبیین آخری نبی آ چکے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب اس امت کو کیا سزا ملے گی؟ اس امت نے اگر گناہ کیے، گناہوں کو نہ چھوڑا تو قحط سالی، مہنگائی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری پھٹکاریں ہیں، اور یہ رب تعالیٰ کی طرف سے اس طریقے سے اس قوم کو یا اس امت کو سزا ملا کرے گی۔ پھر بھی آگے شرک کی مذمت کے بعد فرمایا کہ چند جو ہے 10 نکاتی پروگرام ہم جو ہے تمام انبیاء کا مشترکہ اس کو جو ہے اٹینڈ کرتے ہیں، یا اس کے متعلق کہا گیا کہ 10 نکاتی پیغمبروں کا جو مشترکہ دعوتی سسٹم تھا اس کو ذکر کیا گیا کہ شرک نہ کیا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اولاد کو کبھی غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار 2 ہی بچے بہت ہی اچھے، یا اس طریقے کے آپ نعرے سنتے رہتے ہیں، یہ صرف اور صرف جو ہے بدعقیدگی ہے اور جو ہے لوگوں کے ایمان کی کمزوری ہے۔ ورنہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ یہ کہتے ہو لا تقتلوا اولادکم من املاق، فقر کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، وہ اپنی روزی لے کے آئے گی۔ لیکن پھر آگے فرمایا کہ ایک بات تو اور بتا دو کہ چلو تم قتل کر دیتے ہو کہ اولاد جو ہے کھائے گی، اس کو کہاں سے دیں گے؟ نحن نرزقکم، تمہیں کون دیتا ہے؟ فرمایا تمہیں بھی تو ہم دیتے ہیں،
تو وَإِيَّاهُمْ تو ان کو بھی تو ہم ہی دیں گے، تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ تو رب تعالیٰ یہاں آپ کا عقیدہ مضبوط کر رہے ہیں، کبھی بھی اولاد کی وجہ سے یہ نہ گھبرائیں کہ ان کو کھانا کہاں سے ملے گا، وہ رب تعالیٰ کے ذمے ہے، رب تعالیٰ ان کو جہاں سے مرضی کھلائے۔ ہر بندہ اپنی قسمت لے کے آتا ہے، اور ہو سکتا ہے جو آپ کی قسمت میں نہ ہو، لیکن ایک بچہ رب تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کی قسمت میں رب تعالیٰ نے اچھی چیزیں لکھی ہوئی تھی، اسی کی برکات سے، اسی کی قسمت سے رب تعالیٰ نے آپ کی قسمت کو چار چاند لگا دیے، اور آپ کی تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا معاشرے میں بھی ہے، بعض دفعہ ایک بچی پیدا ہوتی ہے یا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بندے کتنے امیر ہو جاتے ہیں، اور بعض تو یہ سسٹم چلے آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اپنے ایمان کو کبھی کمزور نہ کریں۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، یعنی بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، اسی طریقے سے بے رحم قتل نہ کرو، کسی کو نہ حق قتل نہ کرو، یہ سارے کے ساتھ اسی طریقے سے مال یتیم کا کبھی نہ کھانا، اور جو ہے ناپ تول میں کمی نہ کرنا، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کے اوپر طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے۔ یاد رہے کہ ایک ہوتا ہے ناممکن، ایک ہوتا ہے مشکل، دین میں ناممکن جو ہے اس کی پوچھ نہیں کی جائے گی، ایک کام آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، آپ کے بس میں ہی نہیں ہے تو رب تعالیٰ اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھے گا، لیکن ایک ہے مشکل، تو دین میں تھوڑی مشکلات ضرور ہیں، ان مشکل کو اٹینڈ کرنے کی وجہ سے ہی تو رب تعالیٰ ان نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں، اور اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا انہوں نے ہمارے لیے ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ سارے جو ہے 10 نکاتی پروگرام، یعنی عدل انصاف کرنا، وعدے کو پورا کرنا، ٹھیک ہے، یہ سارے 10 نکاتی جو پروگرام ہے اس کو مانو گے تو یہی سیدھا راستہ ہوگا، اور یہی ہمارا سیدھا راستہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابی رسول کہتے ہیں، ایک لین کھینچی، لکیر ایسے کھینچی سیدھی، اور 2 اس طرف دائیں 2 بائیں، 2 دائیں اور 2 بائیں طرف کھینچ کے فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ جو ہے ایک راستہ ہے، اور باقی اس طرف بھی 2 راستے، اس طرف بھی 2 راستے ہیں، دائیں بائیں بھی ہیں، لیکن سیدھا راستہ یہ ہے۔ تو آج بھی کتاب و سنت کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، باقی بائیں دائیں آپ کو کئی راستے ملیں گے جو آپ کو یعنی بہکائیں گے، گمراہ کریں گے، ان کی طرف نہیں جانا ہے، صرف سیدھے راستے پہ ہونا ہے، وہ رسول اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے حل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، تو اسی طریقے سے کیا یہ انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ کے ان کو جو پیغام دین دیں گے، اس کے بعد یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ او یاتی ربک، یا معاذ اللہ ان کا رب آ کے انہیں خود دین کی دعوت دے اور آ کے ممبر پہ جو ہے بیٹھ کے ان کو تبلیغ کرے، یہ کب مانیں گے؟ جب تک کتنے سخت یعنی وعیدیں ہیں کہ کیا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کوئی فرشتے آ کے تمہیں دین کی باتیں بتائیں گے، یا رب تعالیٰ خود آ کے دین کی باتیں بتائیں گے، یا اس کی بعض ایسی نشانیاں جو قیامت کے قریب نشانیاں ہیں، یا موت کے وقت جو نشانیاں نظر آتی ہیں، یا اس وقت ہی مان لاؤں گے؟ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، جب یہ نشانیاں آ جائیں گی نا، جب رب تعالیٰ کے پاس کھڑے ہو جاؤ گے، یا موت کا فرشتہ نظر آ جائے گا، یا قیامت کی نشانیاں دیکھنا شروع کر دو گے، تو اس وقت جو ہے ایمان پھر نفع نہیں دے گا، اس وقت تو لاکھ پیٹو گے کہ کاش ہم ایمان لے آئیں، لیکن اس وقت ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اگلی صورت میں چنانچہ سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف بھی وہ لوگ ہیں، اعراف ایک قول کے مطابق کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ٹھیک ہے، جو کہ جس پہ اصحاب الاعراف ہو گئے، اور اس میں کئی اقوال ہیں جس میں اصحاب الاعراف وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے۔ اب رب تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ ہاں اصحاب الاعراف تم وہ لوگ ہو کہ اگر تمہاری نیکیاں اور گناہ دونوں پڑلے برابر ہو گئے، اب ان کو کہا جائے گا جنت میں اگر جانا چاہیں تو جنت کے مستحق بھی نہیں بنے ہو، تمہاری نیکیاں اتنی نہیں ہیں، تو جہنم بھی تمہیں داخل نہیں کیا جائے گا کیونکہ تمہارے گناہ اتنے نہیں ہیں کہ تمہیں آگ میں جھونکا جائے، چنانچہ ان کو درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو یہ اصحاب الاعراف ہے، ان کا آگے ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ پھر فرمایا اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا اور حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر شیطان مردود نے سجدہ نہ کیا۔ یہاں بڑی ایک نکتے کی بات ہے کہ اس عالم میں بھی جب شیطان نے رب تعالیٰ کو سجدہ نہ کیا تو کیا کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، مولا کریم تو بہت ہی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج میں نے بہت ہی غلط کام کر دیا، مردود ہو گیا، لیکن آج بھی مجھے تیری رحمت پہ بھروسہ ہے۔ شیطان نے کس طریقے سے رب تعالیٰ سے دعا مانگی کہ رب تعالیٰ نے کہا تو تکبر کرتا ہے، تو زمین میں اتر جا، تیری یہاں جگہ نہیں،
تو ذلیل و خوار ہو جا، تو کہتا انظرنی الی یوم یبعثون۔ اس غصے کی حالت میں رب تعالیٰ کو ظاہر ہے اس پہ غصہ آیا، دھتکار دیا، لیکن اسے پتہ تھا عالم بہت بڑا تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ آج تو ہم جہالت کی وجہ سے وہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ہم پیروں کے پاس جائیں، فقیروں کے پاس جائیں، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ تو یہاں دیکھیں اگر شیطان کی سنتا ہے تو آپ کی نہیں سنے گا۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ ایک ہی مطالبہ کر دیا، مولا کریم ٹھیک ہے لیکن ایک آج بھی میں دعا مانگ کے ہی تیرے دربار سے جاؤں گا، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ شیطان کا ایمان تھا کہ آج بھی رب تعالیٰ دیں گے، کیونکہ جب بھی اس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کا ایک ضعیف سمجھ لیں ایک اسرائیلی یا ضعیف جس کی کوئی خاص سند نہیں، ایسی روایت بھی آتی ہے کہ شیطان نے ایک دفعہ کہا کہ میں جو ہے تائب ہونا چاہتا ہوں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وقت کے نبی نے اللہ سے دعا کی کہ ہے اللہ شیطان جو ہے دوبارہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں رب تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو بولو کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے، تو اس نے انکار کر دیا، یعنی تکبر پھر بھی اس نے نہ چھوڑا۔ برکف یہ ویسے ایک روایت ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ سے اگر وہ توبہ کرے یا معافی مانگے تو توبہ کے دروازے واللہ عالم رب تعالیٰ کسی کے لیے بند نہیں کرتے، یہ رب تعالیٰ کی شان ہے۔ تو دیکھیں آخری وقت بھی شیطان نے پھر بھی اتنا بڑا عالم ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا اللہ ہماری اب میری کہاں سنے گا، مجھے تو دھتکار دیا، میں نے اتنے بڑے گناہ کر دیے، آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور جو ہے رب تعالیٰ کو آگے سے جواب دیا کہ میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ میں بہتر ہوں اس سے، اس طریقے سے مقابلہ اور بحث میں نے کی۔ لیکن پھر بھی کہا نہیں، آج بھی رب تعالیٰ کے دربار سے خالی کوئی نہیں جاتا، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دیجیے۔ چنانچہ اس نے مہلت مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے دی۔ آگے آدم علیہ السلام کا پورا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کس طریقے سے جنت میں تھے، پھر شیطان نے انہیں وہاں سے نکالا۔ ایک یہاں اشکال اور پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کیا ہے؟ نبی۔ آدم علیہ السلام نبی ہیں، نبی ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام کو شیطان آیا اور شیطان نے کیسے ورگلا دیا، اور شیطان نے کیسے جو ہے رب تعالیٰ نے تو منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن آدم علیہ السلام کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یار ہمیں تو شیطان پھنسائے گا ہی، جبکہ آدم علیہ السلام نبی تھے، اس کے باوجود شیطان نے انہیں ورگلایا اور درخت کا وہ پھلدار درخت کھلوا دیا۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور قسمیں اٹھائی، اللہ دی قسمی میں تو سن المخلص۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ والے آدم علیہ السلام اللہ والے ہیں، تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ اکثر دھوکہ کھا جایا کرتے ہیں۔ تو اس میں آدم علیہ السلام کی اس کمزوری کو جو ہے وہ کمزوری نہ سمجھا جائے۔ کیوں انہوں نے کیوں یقین کیا کہ یار یہ بندہ جو ہے لگتا بھی بڑا نیک ہے کہہ رہا ہے، اور ساتھ رب تعالیٰ کی قسمیں اٹھا رہا ہے، تو رب تعالیٰ کی جو قسم اٹھائے وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے اس نے یعنی آدم علیہ السلام کو جو ہے دھوکہ دے دیا اور اماں حوا علیہ السلام کو دے دیا۔ تو اس سے یہ جو ہے ہمیں سمجھ آ سکتی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کھایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، پھر آگے اسی طریقے سے ذکر آیا کہ انہوں نے جو ہے سب سے پہلے رب تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پہ کیا کیا کہ جسم سے کپڑے چھین لیے ہیں، تو انہوں نے پتے لے کے اپنا جسم جو ہے اپنا سطر چھپانا شروع کر دیا۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آج بھی امت نے جو ہے اس طریقے کا رویہ اختیار کیا۔ یہ بہت بڑا لباس ایک نعمت تھا، لیکن امت نے اس طریقے کا کام کیا کہ رب تعالیٰ نے اس سے بھی کپڑے چھین لیے۔ آج دیکھیں ہم نے خود کراچی میں دیکھا، شروع میں نے بھی دیکھا کہ یہ کراچی میں یہ ایک فیشن چلا ہوا ہے کہ یہاں جو ہے عورتیں ہوں یا مرد، یہاں سے ان کا جو ہے ننگا یہاں کاٹا ہوا کپڑا نہیں ہوتا۔ تو اب تو میں ایک دو دفعہ شروع میں جب میں نے دیکھا تو میں بڑا ترس آیا، بیچارے کتنے غریب ہیں۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ غریب نہیں ہے، یہ ان کا فیشن ہے۔ میں نے کہا اللہ، ننگا ہونا بھی کوئی فیشن ہے۔ تو اب بڑا دیکھیں عجیب، بڑا برا لگتا ہے، حالانکہ برا لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب سزا دینا شروع کر دے تو خود بات وہی آ جاتی ہے کہ جو ہے نمرود تھا، وقت کا نمرود، بات لمبی ہو رہی ہے لیکن وقت کا نمرود تھا، وہی نمرود تھا
اور اسی کا چپل تھا، اس نے یعنی وقت کا یعنی یہ کیا تھا کہ میں رب ہوں، جو ربوبیت اور الوہیت کا دعویٰ کرنے والا۔ آخر کیا ہوا کہ اپنا ہی پاؤں، اپنا ہی ہاتھ تھا، اپنی ہی جوتی تھی اور اپنا ہی سر، اپنی ہی جوتی اور اپنا ہی سر۔ اور آج جو صحابہ پہ بونکتے ہیں، اپنے ہی ہاتھ ہوتے ہیں، اپنی تلوار ہوتی ہے اور اپنا ہی سینہ یا کمر ہوتی ہے۔ تو رب تعالیٰ اس طریقے سے سزا دیتا ہے، باقی وہ ڈائریکٹ آسمانوں سے ڈنڈا تو نہیں مارے گا نا۔ تو یہ دیکھیں کس طریقے سے رب تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ برکہ پھر فرمایا کہ یہ جو ہے اپنے لباس کو، دو قسم کا لباس ہے، ایک ہے ظاہری لباس، ایک ہے تقویٰ کا لباس۔ تو تقویٰ کے لباس کو بھی نہ چھوڑنا اور ظاہری لباس کو بھی نہ چھوڑنا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ آدم کے بیٹو، شیطان نے تمہارے ماں باپ کو نہ معاف کیا تو اس کو اپنا دوست کبھی نہ ماننا، یہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جو تمہارے باپ کا یا تمہاری ماں کا خیر خواہ نہیں ہوا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زینت کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، یعنی یہ بات ان کا یہ بھی تھا کہ وہ ننگے ہو کے عبادت کرنے کو اچھا سمجھتے تھے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ملنگ جو ہوتے ہیں، دیوال مانا تو اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ جو بوڑھے بوڑھے ننگے جو ہوتے ہیں، تو ننگا سرکار اور کیا کیا ان کا، تو کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو بالکل ننگا ہوتا ہے، لوگ اس کو جو ہے اپنے اوپر اٹھا رہے ہوتے ہیں اور بڑا وہ تبرک حاصل کرتے کہ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو بڑا جو ہے ہمیں تبرک حاصل ہوگا، جبکہ یہ ننگا ہونا یہ شریعت میں کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا یہ جو مشرکین تھے وہ، اور اسی طریقے سے اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو ان صوفیاء یا ان لوگوں کی طرح تھے کہ جو بالکل اس طریقے کے نہج کو اپناتے تھے اور ننگا عبادت کو پسند کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اصل میں تو لباس جو ہے وہ شریعت کا یا ایک مسلمان کا حسن ہے۔ پھر آگے بھی ذکر تفصیلی، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا یا تکبر کیا، متکبر کے متعلق بھی بہت سخت وعید ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندے نے تکبر سے چل رہا تھا تو رب تعالیٰ کو اتنا اس پہ غضب آیا، تو چیز کیا ہے، تکبر کس چیز پہ کرتا ہے، رب تعالیٰ نے اسے حکم دے دیا زمین کو، وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا، قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ تو اس قدر جو ہے تکبر رب تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا کہ جس طریقے سے یہ جو نتھنا نہیں ہوتا سوئی کا، اس میں جس طریقے سے اونٹ کبھی داخل ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں۔ تو فرمایا متکبر آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک اونٹ کو تم سوئی کے اس سے سوراخ سے داخل نہ کر لو۔ تو سوئی کے نتھنے سے یا سوئی کے سوراخ سے آپ اونٹ کو نہیں داخل کر سکتے، تو اسی طریقے سے متکبر آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکبر سے بھی محفوظ فرمائے۔ پھر آگے اصحاب جنت، اصحاب نار، جنت والے اور آگ والوں کا آپس میں مکالمہ کہ کس طریقے سے جنت والے آگ والوں کو کہیں گے ہاں بھائی ہم ان سے تو جو رب نے وعدہ کیا تھا پورا کر کے دکھایا، تم سے جو وعدہ ہوا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں؟ تمہیں کہا تھا اگر عمل نہیں کرو گے تو یہ انجام ہوگا۔ پھر اصحاب اعراف کا ذکر آیا اسی طریقے سے، کہتے ہیں وہ جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہوں گے، اور جس طریقے سے اہل جنت ان کے پاس سے گزریں گے تو اہل جنت کو سلام کریں گے اور ان کو مبارک اور ان سے اچھی بات چیت کریں گے، اور جب جہنم والے ان کے پاس سے گزریں گے تو جہنم والے سے نفرت کا اظہار کریں گے۔ یہ اصحاب الاعراف جن کے نیکیاں اور اعمال برابر ہوں گے، تو جہنم والے سے نفرت کریں گے اور جنتیوں سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ تو رب تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند آئے گا کہ میرے بندوں سے تم محبت کرتے ہو، لہٰذا آج بھی تمہارا پلڑا تھوڑا اور باری کر کے تمہیں جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ تو اہل ایمان سے محبت کرنا یہ بھی ایک ایمان ہی ہے، اور اس پہ بھی رب تعالیٰ جزا دیتا ہے۔ آگے ان قوموں کا 5-6 ان انبیاء کا ذکر، ان کی قوموں کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے نوح علیہ السلام کا، چنانچہ اسی طریقے سے ہود علیہ السلام کا، اور پھر صالح علیہ السلام کا بھی آگے ذکر ہے، اور اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام، ان تمام انبیاء کا بھی ذکر ہے کہ کس طریقے سے ان انبیاء نے اپنے قوموں کو دعوت دی، لیکن وقت کے لوگ جب نہ مانے، حتیٰ کہ سمودی جو لوگ تھے ان کو رب تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت و قوت سے مالا مال کیا تھا، لیکن رب تعالیٰ کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ تو یہ رب تعالیٰ کی جو ہے
تنحتون الجبال بیوتا، یعنی اس میں ان کی طاقت بیان ہوئی کہ کس طریقے سے رب تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہوئی تھی، حتیٰ کہ یہ سمود اور عاد یہ بڑی بڑی قومیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو رب تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے جسم دیے ہوئے تھے، اتنی بڑی بڑی طاقتیں دی ہوئی تھی کہ کھجور کا تنا، کھجور کا درخت بہت مضبوط ہوتا ہے، تو کھجور کے تنے کو اوپر سے پکڑ کے جڑوں سے اکھیڑ کے پھینکتے تھے، اتنی رب تعالیٰ نے ان کو طاقت نہیں تھی۔ لیکن جب رب تعالیٰ کا عذاب آیا تو اتنے بڑے جسم بھی کسی کام کے نہ رہے، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ تو اس لیے رب تعالیٰ سے جو ہے دعا ہے، رب تعالیٰ میں قرآن مجید کے احکام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجورہم ولا تضلنا بعدہم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔